تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دیا 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو کل میں آغاز کی تھا اور کل تک جڑے دوست موجود سن انہوں نے علم میں کہ اساں یہ موضوع قرار دیتا ہے کہ کسی کو مننے کا مطلب ہے کہ اس کو ہدایت حاصل کی تھی کرنا ہے، جن مننا ہے، جن اطاعت کرنی ہے، اس کا مننے کا مطلب ہے کہ وہ ہادی تسلیم کر کے وہ کو ہدایت ہے۔ جڑے لوگ سارے تے اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت کو نہیں منتے، اسی ہادیاں کو مننے ہاں جڑے خود ہدایت دیندے ہیں انہوں نے مننے کی ضرورت محسوس ہے۔ جڑا ہدایت دینے والا ہے وہ ہوئے، جڑا ہدایت دینے والا ہے وہ ہوئے۔ کسی کو مننے کا مطلب ہے کہ قبلہ وہ کو ہدایت نہیں جائے۔ جڑی آیات میں جناب کے سامنے تلاوت کیتی ہیں دوبارہ دہرا دینا، کل والا سارا سلسلہ نال جڑ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کہیں انسان ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے ایک پانی کے گندے ملے جلے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا، ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو خلق کیا۔ پھر خالق فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو کچھ بھی نہیں تھا اس کو ہم نے ایسا بنایا کہ یہ دیکھنے بھی لگا اور سننے بھی لگا، دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں یہ ساڑھے کام سان بہت سا کر دیتے ہیں، اگلا کام انہیں یہ ہے وہ انسان دا ذمہ ہے، ذمہ داری تو نظرانی چرانی چاہیے میرا خیال۔ جڑا بانیان دا ذمہ سی انہیں پکھے لا دیتے ہیں، جگہ بنا دیتی ہے، صاحبان لا دیتا ہے، بہت اچھا کر دیتا ہے۔ ہوں جی اگلی ذمہ داری وہ پڑھن دی میری ہے تو سنن دی تھوڑی، اتنا انتظام انہیں کیتا ہے کو بشا کے ہم پڑھو بھی آپ تے آپ بھی سارے ٹوڑ جو تو آپ سنو بھی آپ، کیونکہ تہاڈی زبان موجود ہے پڑھنے واسطے تے کان تہاڈے موجود ہے سننے واسطے، اور تسی آپ بھی پڑھتے جاؤ تے آپ بھی سنتے جاؤ۔ تسی تھوڑا جہا مسکرائے اس گل تو ہے کہ گل بڑی عجیب ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح نہیں نہ ہوتا، جی اس طرح نہیں نہ ہوتا تو پھر اس طرح بھی نہیں ہوتا، جی اس طرح نہیں ہوتا تو پھر اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ جڑے کام اللہ والے سان کو اللہ کیتا ہے، جڑے بندے بڑے نے یار وہ بندے نے کرنے ہیں۔ کیوں بندے اس عمل تو نظرہ چراندے نے کہ جو اللہ کو منظور ہے، اللہ کو منظور سی نا تو نہیں سہتے تیرے کو بنا دیتا، جڑی اللہ کو منظور سی تو بنا دیتا۔ نہ تیرے کو اکھاں سن انہیں منظور ہویا تو انہیں دے دیتیاں، تیرے کو کان کو نہیں سن تیرے کو منظور سی تو انہیں دے دیتے، دماغ کوئی نہیں سی انہیں منظور ہویا تو انہیں دے دیتا۔ یار جو انہیں منظور ہے انہیں کر دیتا ہے۔ اگلی گل جو ساڈے تے بنتا ہے یہ تو ساڈے ذمہ نہیں نا، مثالاں میں نہیں دیتا، بس اینی گل ضروری ہے کہ اندازہ لاؤ کہ اللہ جڑا اپنا کام جڑا اسی نہیں سن کر سکتے جی اللہ او کیتا جی، جڑا اسی کر سکتے ہیں نا وہ اللہ ساڈے ذمہ لایا تے کوئی بندہ نے یہ نہ کہ بھارا کام ذمہ لایا سو۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم وسعت سے زیادہ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم وسعت سے زیادہ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ میرے مہربانوں خالق نے یہ ذمہ ساڈا لایا وہ کی اللہ فرماتا تو نہیں سہیں تے بنا دیتا، سننے والا بھی بنا دیتا، دیکھنے والا بھی بنا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے صرف تجھے بنا کے آوارہ نہیں چھوڑا، تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ میرا گھر موجود جناب کا گھر نظر کیا گیا، تیرے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ اب تجھے ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا امتحان ہے وہ کیا اما شاکرا و اما کفورا۔ اب تیرا امتحان ہے کہ تو شکر کر کے شاکر بنتا ہے یا کفر کر کے کافر بنتا ہے۔ بہت شکریہ، اے انسان تے اپنی گل یہ جا مطلب ہے جڑا شکر کر کے شاکر بنے یہ بھی اس کام آپ کیتا ہے، جڑا کفر کر کے کافر بنے یہ بھی کام اس آپ کیتا ہے۔ اسی اس اشر ثابت کرنا چاہنے ہیں کہ اللہ نے راستہ بنایا ہے تے رہنما بھی بنایا، اللہ نے ہدایت بنائی ہے تے ہادی بھی بنایا۔ کل تک بھی گفتگو جناب دے ذہن چ محفوظ ہوئے گی کہ میں کوشش کی تھی کہ خالق کائنات نے
پہاڑ کے ذریعے بھی ہدایت کی تھی، آسمانی راستوں کے ذریعے بھی ہدایت کی تھی، شہد کی مکھی کی مثال دے کے کر بندے موجود سن، پھر خالق نے ہدایت کے راستے لوگوں کو دسے، اس کو بعد خالق نے ایسے ایسے لوگوں کو بھیجے، جمادات نال دسیا، نباتات نال دسیا۔ اج جڑا ذریعہ ہدایت ہے وہ تذکرہ کرنا چاہنا قرآن کے مطابق، کیونکہ سارا موضوع ہے جی کہ قرآن میں نظریہ ہدایت، جڑا قرآن نظریہ ہدایت دیتا ہے وہ اسی بیان کر رہے ہیں جی۔ میں جناب کے سامنے اج دی مجلس واسطے جڑا وسیلہ ہدایت تھا، جڑا ذریعہ ہدایت تھا خالق نے منتخب فرمایا وہ میں قرآن چ پڑھنا چاہنا۔ سورہ مبارکہ سجدہ، پہلی آیت کا ترجمہ کوئی نہیں، یہ میں نہیں کر رہا، الف لام میم ہے۔ سورہ بقرہ تو پہلے بھی الف لام میم ہے، تے سورہ سجدہ تو پہلے بھی الف لام میم ہے۔ ہوں میں پڑھ دیتی آیت، ترجمہ میں آتا نہیں، اس واسطے کسی کیتا ہی نہیں، کیونکہ میں کسی سے کیتا کرائے کرنا آپ میں کرن جو نہیں، جہے کام جو بندہ نہ ہوئے انہوں ہاتھ نہیں پانا چاہیے۔ جب میں ترجمہ کر نہیں سکتا تو جڑے ہوئے نے وہ میں کر لینا قابو، وہ اہل سنتاں دے بھی میرے کول نے، دیوبندیاں دے بھی میرے کول نے، اہل حدیثاں دے بھی میرے کول ترجمے موجود نے، تے شیعہ دے بھی ترجمے موجود نے، ترجمے ہی موجود نے، آپ میں نہیں کر سکتا۔ میں سیدھی گل کر دینا کہ آپ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میری اینی ویلیو نہیں۔ ترجمے میں سارے کول رکھے نے، شیعہ سنی اہل حدیث۔ وہ سواد اس گل دے پہ ہے کہ میں آیت پڑھی ہے، دائرے دے وچ نمبر لکھے ہوندے نے آیتاں دے 1 2 3 4 5، جے کسے وچوں قرآن ویکھیا ہوئے تو شکریہ مہربانی۔ کھولیے قرآن دے وچ دائرے لگے نے، دائرے دے وچ نمبر لگے نے، الف لام میم باقاعدہ 1 نمبر آیت ہے۔ وہ جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ 2 نمبر آیت ہے، دوسری آیت ہے، پہلی آیت الف لام میم ہے۔ سورہ سجدہ دی قبلہ پہلی آیت الف لام میم ہے۔ یہ تھلے بھی ترجمہ کوئی نہیں، تو لطف ہے نہ شیعہ لکھیا نہ سنیاں نہ دیوبندیاں نہ اہل حدیث کسے بھی نہیں لکھیا، بس جگہ یا کسے خالی چھڑ دیتی ہے تے یا الف لام میم دے تھلے بھی الف لام میم ہی لکھ دیتا ہے۔ الف لام میم چھڑے ہی نہیں، اتنے بھی الف لام میم تے ترجمے وچ بھی الف لام میم آ کے ویکھ لو، ایدے وچ ہے کوئی نہیں۔ ایک میرے کو قرآن پاک ہے، اتنے بھی الف لام میم تے تھلے بھی الف لام میم، بس سورہ الف لام میم ہی آکھنا ہے۔ الف نو تسی یہ نہیں کر سکتے، لام نو تو نہیں کر سکتے، میم نو نہیں کر سکتے، پر الف لام میم ہے تے الف لام میم۔ ایک اتوں آئی ہے آیت قلب رسول تے اتری ہے، زبان رسول جو نکلی ہے تے پیغمبر نے قرآن چ لگوائی ہے۔ میں کہ مولوی پوچھا یہ کی، اس نے کہا جی راز نے کوئی اللہ تے نبی تھے، کوئی اللہ نے نبی نال گل کیتی ہونی ہے، الف لام میم، اور نبی کو پتہ لگ گیا۔ اللہ کے الف لام میم، نبی کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کی بیان ہے۔ میں جو اللہ تے نبی دی ذاتی گل سی ایتھے لکھن دی کہڑی لوڑ سی؟ اللہ دی گل نبی نال ہو گئی تے نبی دی گل نال ہو۔ اے الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد، اے جننے قبلہ بہت شکریہ بابا جی، حروف مقطعات جننے نے یہ قرآن چ موجود نے۔ اچھا وہ قطع شدہ لفظ نے، انہاں دا ترجمہ کسے کیتا نہیں، کسے نوں آوندا ہی نہیں۔ اچھا یا اللہ نو پتہ ہے یا راسخون فی العلم انہاں نو پتہ ہے، یا اللہ نو پتہ ہے اے الف لام میم کی ہے تے یا جنہاں دے گھر قرآن اترے ہے انہاں نو پتہ ہے اے الف لام میم کی ہے۔ یہ مطلب پتہ کسے نو ہے۔ اچھا کئی بچے میں سوچتے ہیں کہ شاید مولوی کو لگا ترجمہ کر، میں پہلا دسیا مینوں آوندا نہیں، کسے کیتا نہیں، میں تے گل کر لگا۔ یہ سارے جہان نو یہ پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان کی تعویلات کو ہم جانتے ہیں، و یا راسخون فی العلم، یا وہ جانتے ہیں جن کو ہم نے علم میں مضبوط کر دیا، ہم نے علم میں راسخ کر دیا۔ قرآن تے ہاتھ رکھ لا جے کوئی بندہ اعتبار کرے تھے۔ میرے 6ویں امام کو کسے پوچھا وہ راسخون فی العلم کون ہے، فرماتے نحن راسخون فی العلم، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ یہ مطلب ہے نہ میں جاننا نہ کوئی میرا مخالف جانتا ہے، یہ جڑے نہیں جانتے وہ اور نے، اور جڑے جانتے نے لے بھائی آ جا قرآن تے ہاتھ رکھ، ادھر میں رکھ دینا، ایک قتل بھی کر چھڑنا۔ ہم ہاتھی انہی کو مانتے ہیں جو جانتے ہیں، ہاتھی اسی کو مانتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے حبیب قل ان سے کہہ دے لا یستوی الذین یعلمون ولا یعلمون، ان بندوں کو سمجھا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔
شکریہ الف لام میم. اچھا جی مینوں گل آؤندی میں کر دینا آؤندی مینوں الف لام میم دے متعلق گل مینوں آؤندی ترجمہ نہیں ہوتا گل آؤندی بھائی ترجمہ نہیں ہوتا گل آؤندی جہاں مینوں حساب لگا نا جی میں وہ دسنا ہو سکتا کسی کا حساب میرے نہ رلے تو یا نہ رلے کئی بار حساب نہ رلے تو لوگ آتے ہیں عقیدہ نہیں رلتا وہ جہاں دن عقیدہ نہیں رلتا عقیدہ رلتا ہوں حساب کتاب نہیں رلتا عقیدہ رلتا ہوں حساب نہیں رلتا بندہ جو آپ حساب لائے مثلا میں آپ حساب لائے جے تو میرا حساب تو رل گیا تو پھر ٹھیک ہے نہ رلے تو غصے والی کا گل کوئی نہیں تو اپنا حساب ہوئے گا ترجمہ نہ مینوں آؤں نہ تمہیں جب میں حساب لایا نا وہ میں سوچیا پھر سارے جانتے مولوی لڑ کے یہ الف لام میم نو قرآن چو باہر نہیں کر سکتے پاہے سمجھ آوے نہ پاہے نہ سبحان اللہ سمجھ مسلو آوے یا نہ آوے ان قرآن چو باہر نہیں کر سکتے تے جڑی انہوں نے سمجھ آؤندی ہے انہوں نے قرآن دے وچ نہیں رکھ سکتے یہ دا مطلب ہے گل سمجھ دی نہیں گل ہوتے بھیجن دی اللہ نے الف لام میم الف لام را کاف یا عین صاد اس قسم دے الفاظ بھیج کے آیت بنا کے ساڑھے تک پہنچا کے ساڑھے سامنے قرآن رکھ کے آندھا نہیں ہوں میں دسنا نہیں ہوں میں دسنا تینوں میں نہیں دسنا کیوں مینوں حساب لگا ہے کہ اللہ چاہتا ہے بس یہ بات یاد رکھو کچھ میں ایسے بھی نازل کرتا ہوں جن پر سمجھنا ضروری نہیں ماننا ضروری کچھ میں ایسے بھی بھیجتا ہوں سمجھنا ضروری نہیں اور جب تو ان لفظوں کو نہیں سمجھ سکتا جو سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھے گا شکریہ اس تو آگے چل رہے ہیں آگے گھر چل دی بھی اللہ فرماتا ہے تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین بھیجی گئی ہے یہ کتاب اس رب کی طرف سے جو عالمین کا پالنے والا ہے میرے حبیب یہ وہ کتاب ہے جس کی تنزیل کی گئی ہے میں موضوع بنا ہوئی ہدایت ہادی خالق فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے رب نے اس رب نے جو عالمین کا رب ہے اللہ فرماتا ہے ام یقولون نفترا اور یہ کافر تجھے آ کے کہتے ہیں کہ تو نے خود ہی بنا لی ہے کافر تجھے کہتے ہیں کہ یہ افطارا ہے کافر تجھے کہتے ہیں یہ کتاب جھوٹ ہے حبیب جو تجھے یہ کہے بلکہ ان سے کہہ دے هو الحق یہ حق ہے کیا بات ہے بس آج دا یہ لفظ آج دا یہ لفظ آج دی مجلس دا یہ حق ہے یہ کتاب حق ہے یہ کتاب حق ہے من ربی کا اور ہے تیرے رب کی طرف سے یہ کتاب ہے اور یہ حق ہے اس کا جھوٹ کے ساتھ تعلق نہیں کسی جھوٹ کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی جھوٹ کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کسی حق کا جھوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت شکریہ اللہ فرماتا میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ حق ہے اچھا توجہ رکھنا حق ہے یہ حق ہے پھر لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ چونکہ ان بندوں کے سامنے پہلے کوئی نذیر ہی نہیں آیا تھا ان بندوں کے سامنے پہلے کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا تو جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا صاحب نظارت نہیں آیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہم نے ابھی تجھے بھیجا ہے یہ حق دے کے تجھے بھیجا ہے یہ حق دے کے خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو حق بنا کے بھیجا ہے اور تیرے ذریعے یہ قرآن لوگوں کو ڈرائے گا میں کیا اللہ اس سارا نظام بنایا کیوں اللہ فرماتا ہے لعلہم یہتدون تاکہ بندے ہدایت پا جائیں میرا خیال ہے بہت شکریہ اسی اپنے موضوع دے وچ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے اور قرآن حق ہے یہ مطلب ہے اللہ قرآن کو حق کہہ کے بندوں کی ہدایت کا سبب بنا رہا ہے قرآن حق ہے قرآن حق ہے ہن مجمع کو پوچھنا چاہنا قرآن اس دنیا میں پہلے آیا یا پیغمبر
بشیر بنا کے تجھے بھیجا، تو ہی بشارت دینے والا ہے، تو ہی نظارت دینے والا ہے۔ اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں ڈرانے والے باتیں بھی ہیں۔ یہ نہیں بولے گا، تو بولے گا۔ ہمارے قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنا، محمد کے بولنے سے قرآن۔ یہ قرآن حق ہے۔ 40 سال قرآن بعد جائے، 40 سال نبی پہلے آئے، میں کہ اللہ جڑا 40 سال بعد آ کے حق کے پیغمبر کی سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق، یہ رسول بھی تو حق بن کے آیا ہے۔ میں کہ اللہ رسول بھی حق ہے، فرمایا یہ حق ہے۔ اور ایک بات تجھے اور بھی بتاؤں، کیا؟ سورہ مبارکہ یونس اللہ فرماتا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا رب بھی حق ہے، تمہارا رب بھی حق ہے۔ حق نے حق کے منہ سے یہ حق ہم تک پہنچایا۔ کیا بات ہے؟ اس لیے تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ یہ مطلب ہے ہدایت کا ایک نظام ہے، بھیجنے والا بھی حق، بولو جی، لانے والا بھی حق، جس کے دل پہ نازل ہوا وہ رسول بھی حق، جس زبان سے نکلا وہ زبان حق، اور یہ قرآن حق۔ یہ مطلب ہے ہدایت کا نظام حق سے شروع ہو کے حق پہ ختم ہوتا ہے، ہدایت کا نظام حق سے شروع ہوتا ہے، حق پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ بھیجنے والا حق، سنانے والا حق، اور یہ کتاب ہے حق۔ یہ مطلب ہے حق کس لیے آتا ہے؟ لِیَہْدِیہِم، تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ حضرات ہمیں ماننے میں کوئی دقت نہیں، جنوں جنوں منوانا جے منوا لو، سانو کپڑے بنا کے دینے پینے نے، ہوندا نا کہ سارے جیاں دے کپڑے دینے پین، تے بندے آندے ایڈا ٹبر نوں سی کپڑے کیویں دیاں گے؟ مننا ہی ہے نا، مننا ہی ہے نا۔ تسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے جسے منوانا چاہتے ہو اسے حق ثابت کر دو۔ تمہارے یار بھائی ہدایت کا نظام ہی حق کے مطابق چلتا ہے، بھیجنے والا حق، سنانے والا حق، وہ رب الحق، یہ رسول حق، یہ کتاب حق، کتاب حق۔ قرآن بولتا ہے تو محمد نہیں بنتے، نبی بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نبی کی زبان حرکت کرتی ہے تو حق بولتی، وما ینطق عن الہویٰ، یہ نطق ہی نہیں کرتی، یہ زبان لسان حق ہے، لسان حق ہے۔ حرکت میں آئے تو حق حرکت میں آتا ہے۔ جب زبان رسول حرکت کرے تو حرکت بھی حق ہے، بولو، حرکت بھی حق ہے۔ اب پتا چلا علی زبان نہیں چوستے رہے، حق لا۔ کمال یار بھائی، کیا بات ہے؟ دو ہو گئے، ایک قرآن حق، ایک رسول حق۔ توجہ رکھنا، قرآن حق، کتاب حق، میں آیتاں پڑھ چکا ہوں اور بحث کر رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب حق، پیغمبر ہے رسول حق۔ یہ مطلب ہے ہدایت کا سلسلہ دو سے جاری ہوتا ہے، ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے۔ ایک وہ حق ہے جو بولتا نہیں، دوسرا حق ہے وہ جو بولتا ہے۔ ایک بولنے والا ہے وہ رسول ہے، ایک چپ ہے وہ قرآن ہے۔ حد یہ ہے ذرا اہمیت کو دیکھنا، اور قرآن کو سینے سے لگانے والوں، یہ حکم کرتا ہے، تفسیر نہیں
یار نماز پڑھنا حق ہے، انہیں کہہ دیتا ہے پڑھو، صحابہ پیغمبر پڑھائے، انہیں آ کے پیغمبر نے پوچھے یا رسول اللہ وہ کی حکم ہے؟ فرمایا نماز پڑھو، تو میں نے وہ کہ میں پڑھنی ہے؟ فرمایا وہ میں دسنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے کہ حکم دیتا ہے، تفصیل نہیں بتاتا۔ یا جڑا بہتا قرآن دا حافظ ہے وہ میں نے اتھے آ کے دسے یہ سویر دیا رکھتا کنیاں نے قرآن چ ہے، شام دیا رکاتا کنیاں نے قرآن چ بکھاؤ، عشاء دیا کنیاں نے بکھاؤ، تسبیح نماز کی کڑی کڑی پڑھنی ہے بکھاؤ، رکوع کی پڑھنا ہے قرآن چ بکھاؤ، سجدہ کی پڑھنا ہے قرآن چ بکھاؤ، نماز کیڑی صورت واجب ضروری ہے قرآن چ بکھاؤ، کیڑی جیڑی مرضی پڑھو قرآن چ بکھاؤ۔ یہ تفصیل یہ حق نہیں بتاتا، وہ حق بتاتا۔ اے روزہ دس دیں تفصیل مصطفیٰ دس دیں، اے حج دس دیں طواف دے کنے چکر نے قرآن چ کوئی نہیں، سعی دے کنے پھیرے نے قرآن چ کوئی نہیں، کنکر کتھے کتھے کنے کنے مارنے نے قرآن چ کوئی نہیں، بکھاؤ نا قرآن چ نہیں۔ اے حکم کرتا جاندہ ہے، نبی دستا جاندہ ہے، یہ دا مطلب ہے بندہ اس حق کے پاس آئے وہ بھی اسی کے پاس بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ اس حق کے پاس آئے، یہ ایک حق ہے جس کی طرف یہ قرآن بھیجتا ہے۔ میں کہ اللہ جدو سارے حکم قرآن چ کیتے نہیں تے تفصیل بھی قرآن جدا چھڑ دو کہ نماز دیا رکھتا کنیاں نے کڑے کڑے بڑے کمیں کمیں پڑھنیاں، روزے چ کی کھانا ہے کہ نہیں کھانا، 4 صفحے اور بات جاندے 50 صفحے اور بات جاندے، تفسیر بھی بچوں ہی مل جاندی۔ اللہ فرماندا تو ایڈا تیز نہ بن، سارا کچھ یہ جو لب جاندہ بندے جو بوا ہی بھول جاندے جنہوں میں نو بنوایا۔ چھٹ جاندے ایک گل دوجی گل بڑی عجیب ہے خوبصورت۔ اللہ فرمایا میں نہیں رکھدا ہے تفسیر، اے حکم دینا وہ اتنے لکھیا جائے گا اور ہاتھ دے رہے جو یہاں لکھا ہے وہ بھی وہی سے نکلا ہے، جیڑا عہد چ لکھا ہے وہ بھی وہ دے کولوں نکلے، وہ آندا اے پڑھو، جدو پڑھو تو پھر ادھر ہی آنا جے پھر ادھر ہی جانا جے، نبی کی طرف سے آ کے نبی کی طرف جانا یہی ہدایت ہے۔ پیغمبر سے نکلو قرآن کے پاس آؤ، قرآن پھر پیغمبر کے پاس بھیجتا ہے۔ بچیاں واسطے کدی کدی اردو بولنا، کیونکہ ساڈے نال اردو نہیں بولتے، ساڈے نال پنجابی بولتے ہیں، تے اپنے سکول تے اپنی امی نال اردو بولتے ہیں، ساڈے نال پنجابی بولتے ہیں۔ کدی کدی پنجابی نال واسطے بولنا، میرے پوترے میرے نال اردو بولتے ہیں، میں پھر اردو چ انہیں گل کر، وہ میری نوہ تو میں حیران ہوا، وہ میرے نال پنجابی چ گل کرتی ہے تو اپنے شوہر نال اردو چ گل کرتی، میں یہ کہڑا لکھنؤ کا ہی وہ ذرا اردو چ کدی کدی ہو جاتا نا بچیاں واسطے۔ جی انہاں بچیاں واسطے یقین کرو میں جڑا جملہ کہنے لگا، میں کہ اللہ ساری تفسیر تو نے قرآن میں کیوں نہ رکھی؟ اللہ فرماندا ہے یہ بندے بڑے ہوشیار ہیں، اگر ہر شے اسی سے مل جاتی تو وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہا کرتے تھے کتاب ہی کافی ہے۔ اگر ہر شے قرآن جو ملتی وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہتے تھے کہ کتاب کافی ہے۔ نہ خدا دی قسم ایتھے بندے بڑے بڑے تڑے نے جڑے صحابہ دی وجہ تو جان دین واسطے تیار نے، صحابہ تو آندے نے مر جائیں گے ٹکڑے ہو جائیں گے، صحابہ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اے عاشقان صحابہ اور ہیں، صحابہ اور ہیں، میں عاشقان صحابہ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور یار آپ تو عاشقان صحابہ ہیں، جب قرآن صحابہ کے لیے کافی نہیں تمہارے لیے کافی کیسے ہو؟ ایمان والوں درود پڑھو، پھر سے آپ ہی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ درود کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی نبی دسے آ جائے، اور یار نبی دسے آ جائے۔
میں اتوں تمہیں آخا بھائی جی سکے کی کدھر بندے کو پتا لگ جاتا سکے کیا نہیں جی میں کہڑی زبان بول گیا میں پیانا میں تمہیں پوچھا بھائی جی اتوں سکے کی کہڑے پاسے تو سارے بندے کو پتا لگ جانا بھی یہ بندہ سکے گیا سکے گیا نا بندہ تو پوچھتا سکے گی کتنے تھوڑی کیا بات ہے سمجھانے واسطے مثال ہوتی ہے میرے پوچھن کی دیر ہے بھائی بھائی جی سکے کی کدھر ہے نال کا بندہ آ کے یہ سکے گیا کہ ہو سکے کھیڑ جا کے سکے گیا ہوتا پوچھتا میں سکے کی کدھر یہ پوچھنا دلیل ہے سوال کرنا دلیل ہے کہ یہ سکے گیا صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ وہ درود کیویں پڑھنا ہے اتنا درود کا پتہ نہیں انہوں نے اتنے درود کیویں وہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے یہ مطلب ہے قرآن حکم کرتا ہے پیغمبر پریکٹیکلی دستا ہے دو کے ذریعے ہدایت ہے یہ دو حق ہیں رسول بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے مثال نہیں آج کل دین لگے دل ڈرتا ہے الیکشن اس سیٹ تے دوبارہ ہوتا ہے جڑی خالی ہوتی جڑی خالی نہیں ہوتی ہوتے تے الیکشن نہیں ہوتا پیغمبر کے دنیا سے چھپ جانے کے بعد مرنے کے بعد نہیں پیغمبر کے پردہ کرنے کے بعد یہ بندے کو نہیں سمجھ آتی پیغمبر پردہ کر گئے کیونکہ بندے دستا ہوئے تو مانتے نے ادھر ہو جاتے نہیں مانتے اگر ان کو چھپے حکموں کو ماننے کی عادت پڑ جائے تو مادی کو بھی ماننا ہے بہت شکریہ یہ ادھر ہوا نہیں تو ماننا چھوڑا نہیں ادھر ہوئی نہیں کوئی ذات تو بندے نے چھٹی نہیں نبی پردہ کیتا نبی بھی حق قرآن بھی حق جب نبی ظاہریت سے پردہ فرما چکے تو بظاہر بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہے ہیں بظاہر ایک سیٹ خالی ہوئی ہدایت ہوتی ہے دو کے ذریعے قرآن حکم دیتا ہے پیغمبر حق اس کی تفصیل بتاتے ہیں قرآن اپنی جگہ پہ موجود رہا یہ ظاہر تھا ظاہر ہے ظاہر رہے گا پیغمبر پردہ فرما گئے سیٹ قرآن والی خالی نہیں ہوئی کیا بات ہے سیٹ پیغمبر والی خالی ہوئی ہوں بندیاں بڑی دل بدنی ہونا بندیاں دی جنہ ایڈیاں مسجد دعا پسے الماریاں قرآنہ نال پڑھی ہیں تے درمیان چ ممبر دی تیسری سیڑھی تے بیٹھ کے مہربانہ آگ چھڑے ہے کہ پیغمبر جاتے ہوئے اپنے ممبر کا کوئی فیصلہ نہیں کر کے گئے تھے اوے اللہ دیا بندیا اگر حق چلا جائے اس کی جگہ پہ حق نہ آئے تو باطل آ جاتا ہے خدا کے بندوں یہ منہ گلی نہیں ہدایت ہے دو کے ذریعے ایک قرآن کے ذریعے ایک مصطفیٰ کے ذریعے بظاہر سیٹ خالی قرآن والی نہیں ہوئی پیغمبر والی ہوئی یہ مطلب ہے پیغمبر ایسے نہیں بندے دعانے آوارہ نہیں چھڑتے دعانے ہونا 4-5 بجے دھوپے پہ تے بجے وہی ہوندے نے جڑے بندے آپ کو ٹھوک ٹھوک بجا بجا کے ویکھ لے ہوندے نے جڑے چھڈ گیا کسے کم دے نہیں 4 دعانے نے تو اس روٹی کھان جانا ہوئے تو آندا یار دھیان رکھی دھیان اور تو دعانے تے بندہ کھلا کے روٹی کھان جانا ہے محمد اپنی امت ساری ہوئی ہے ہوئی ہے کیڑی ایک حق بن یہ بھی حق وہ بھی حق وہ حق دنیا تو چھپ گیا ہوں وہ جگہ تے کسے آنا ہے آنا ہے آنا ہے جڑے بندے آتے نا جی
کہ کوئی فیصلہ نہیں کر کے گیا، انتہائی دکھی. یہ جہاں روایت نے جنیاں تھوڑے تک پہنچیاں نے میرے تک پہنچیاں، وہ 7 راوی نے، 4 راوی نے، 6 راوی نے. انہیں وہ کو سنیا، انہیں وہ کو سنیا، انہیں وہ کو سنیا، انہیں وہ کو سنیا. پھر اسماء الرجال کا علم ہے. اسماء الرجال کا علم دستا کہ 7 بندیاں کہڑا کہڑا بندہ کنا کنا سچ بولتا رہا، کنا کنا جھوٹ بولتا رہا. اے کتوں کا سی، یہ اتنے ہے سی کہ نہیں. وہ بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے جتوں پکا پتہ کرنا پڑتا ہے کہ روایت صحیح ہے یا. دنیا دیا جنیاں روایت ہیں وہ تقریباً ایک نے وہ کو بغداد والے نے کوفے والے کو سنیا، کوفے والے نے مکے والے کو سنیا، مکے والے نے مدینے والے کو سنیا، اس چرواہے کو سنیا. اس طرح روایات نے بڑا جا یہو جا معاملہ ہے. پوری احادیث کی تاریخ ہے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک روایت اور حدیث ایسی ہے غدیر والی ہر راوی اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر راوی جتنے راوی اور سب تو زیادہ راوی اس حدیث دے نے، سب تو 110 راوی تے اہل سنت دوستان نے لکھے 110. حالانکہ 1.25 لاکھ بندہ ہی راوی ہونا چاہیے سی. اگر 110 بندے روایت کرتے ہیں تو یہ مطلب ہے کچھ ایسے تھے جو بتانا نہیں جانتے تھے. پیغمبر نے جتھے غدیر اعلان کیتا نا ولایت ولایت دے اعلان تو پہلے حضور نے فرمایا لوگوں میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول کے زمانے میں بھی 2 تھے یار، ایک قرآن حق ہدایت کے لیے، دوسرا رسول حق. 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. بندیاں دیکھے کیڑے 2؟ فرمایا کتاب اللہ ہے، ایک تو وہی ایک تو وہی اللہ کی کتاب، اور دوسری میری عطرت اہل بیت. میں اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث تو انکار اہل حدیثہ بھی نہیں کیتا. سعودی عرب کی چھپی کتاب، چھپوائی کتاب، دارالسلام ایک ادارہ ہے، 10 جلداں سیرت انسائکلوپیڈیا جو لکھیا پیغمبر نے آکھیا میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہدایت 2 سے آتی ہے، میں تو جا رہا ہوں، قرآن تو وہی ہے، اس کے ساتھ میں اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ مطلب ہے قرآن کے ساتھ جو نبی ہاتھی چھوڑ کے گیا ہے وہ اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہے. ہوں بندیاں دی پیش نہیں نہ جدو جانتی ادو بندے ہور گلا کرتے ہیں. یہ تو آخ نہیں سکتے کہ نبی نہیں آکے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سارے ہی اہل بیت. تو غور نہیں کر سارے. اچھا یہ مطلب جو 1.25 لاکھ بندہ اتنے جمع سی وہ سارے اہل بیت سی. چلو انج کر لو نسنا تو نہیں. ہاں وہ پرے چ گلا کری دیا پرے جو نسی کا تو نہیں. پرے کا ایک اصول ہے، اگلے بندے کو آخر پوری گل کر تو کرنا پھر میں کر. سواد مینو اس پرے دے بندے دا ہوتا ہے جہاں اگلے دی گل سن کے آتا ہے چلو انج ہی کر لینے جی میں تم پیار. حالانکہ وہ کرنا چاہتا نہیں ہے جی، لیکن انہوں پکیا کرنے واسطے کی آتا ہے چلو انج کر لو، انج کر. اچھا اگر انجی گل ہو جو تم پیار ہے چلو انج کر لو، چل بھائی انج کر لو. یہ 1.25 لاکھ اتنے بندہ ہوئے تو 1.25 لاکھ ہی اہل بیت ہوئے. صحابہ کرام بھی سن، وہ بھی اہل بیت، ازواج رسول سن، وہ بھی کرتے ہی سن، سارے کرتے لوگ، سارے کرتے ہی کرتے لوگ اہل بیت آن. گل میں ہوں پوچھنی تھی گھبرائے ہو پہ کوئی مولوی کرے گا کی؟ میں دسنا نا جی میرے کو گل نہ ہوتی تو میں چھیڑنی کیوں سی؟ بزت ہونے واسطے تو میں گل نہیں نہ میں کرنا. تھی سارے اٹھاؤ بے فکر ہو کے میرے تے اعتماد کرو. لے بھی رکھ ادھر قرآن تے آتے ادھر میں رکھنا. جے تو 1.25 لاکھ بندہ ہی اہل بیت سی تے او کون سن جنہاں دے وچ ساڈے گئے جا رہے ہیں. نہ سانو گڈیاں کرانیاں پینیاں تے نہ سانو کپڑے دینے پینے. بہت
چھڑی تو نہیں نا آج تیری عزت تو صدقے نبی فرمائے ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں گمراہ نہ ہوگے ان کے ساتھ جڑے رہو گے کس کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ بولو جی بولو اہل بیت کے ساتھ یہ مطلب اہل بیت کا دامن بھی نہ چھوڑنا قرآن کا دامن بھی نہ چھوڑنا یہ بھی گمراہی سے بچاتا ہے وہ بھی گمراہی سے بچاتے ہیں آگے نکتہ یہ بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا اطرت بھی گمراہ نہیں ہونے دیتی تم ان کے ساتھ جڑے رہنا تم ان کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ تمہاری گمراہی کا خطرہ ہے ان دونوں کی گمراہی کا خطرہ ہے ساتھ اٹھاؤ یہ تو مطلب ہے جنہیں نبی گمراہی سے بچانے کے لیے چھوڑے وہ خود گمراہ تھوڑے بندے بولے نہیں خود گمراہ وہ خود گمراہ قرآن بھی گمراہی سے بچاتا ہے اہل بیت بھی گمراہی سے بچاتے ہیں کوئی بندہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ فلاں سن میں قرآن گمراہ ہو گیا تھا پرانے زمانے سے اردو پرانے زمانے سے اردو نہیں جنہوں دل کرتے یہ اہل بیت چ پالے پر مسجد چ بڑھ کے ساؤں دینیاں اور زندگی چ گمراہ کبھی نہیں لایا میں بالکل قریب ہاں میں آیت مجیدہ تو فائدہ اٹھانے لگا ہدایت دسن لگا اور میں اس سورہ مبارکہ جناب دے سامنے جی سورہ مبارکہ محمد سورت کا نام ہی کمال ہے سورت کا نام کی ہے جی محمد اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں نا وعملوا الصالحات اور جن کے اعمال اچھے ہیں جی وآمنوا بما نزل علی محمد وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا اور میں کہ اللہ وہ کیا ہے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے قرآن حق ہے نبی پاک حاجت دورانی ہے جی ایک دن نماز پڑھنے واسطے کہنے لگے کھلے میدان سے نماز پڑھنے مکہ کے قریب اسکول کا حاجت مکہ ہوتا ہے وہ باہر میدان سے حضور نکلے نال صحابہ کرام نکلے صبح دی نماز سی حضور نے فجر دی نماز پڑھائی وہ تے جن بڑے سن چلو ایسا پتہ لگ جائے نا کبیر کمال چین آ گیا بندہ کو کچھ کرو اور کسی بابے نے سکتا خوب شروع مارا جن اتنے بڑے جن سن حضور نے فرمایا باہر نماز پڑھنا اتنے نماز پڑھی وہ نماز جڑی قرات حضور نے کی تھی نا قرآن دی قرآن حق قرآن تساں سنیا بڑا شاعری بڑی سنی سی تہاڈی قبلہ تسی اج آئے ہو اپنی زبان تو سناؤ تو لوگ کہتے ہیں اج سواد آیا ہے کیونکہ بزبان شاعر شاعری بزبان شاعر جب شاعر خود پڑھے وہ تو لوگ کہتے ہیں آج سواد آئے بزبان شاعر وہ جو نماز نبی مکے کے باہر پڑھا رہے تھے وہ حق بیان ہو رہا تھا بزبان حق کیا بات ہے یار نماز نہیں تو کوئی بھی پڑھا دے گا نبی نے قرات کی تھی قرآن دی ہے جی حق وچوں حق نکلے وہ جڑی قرات ہے نا وہ جنہاں نے سن لی وہ تھے جن موجود سن نا انہاں وہ سن لی وہ جتھوں کر کے انہاں سنی ہے تے اگوں کی ہویا ہے اتھوں قرآن پڑھنا کیا بات ہے پڑھتا تو پھر میرا موضوع ہدایتی ہے نا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ میرے حبیب ہم نے ان کو پھیر کے تیری جانب متوجہ کر دیے وہ ادھر ادھر کے لگے پھرتے سن اسا پھیر کے اتنے لے لیں انہیں آ کے تیری وہ ساری قرات سن لی پھر نفرن من الجن وہ جن تھے اور ایک جماعت پوری جنوں کی تھی ایک جن نہیں کئیاں نوں ایک چمڑیا ہوتا ہے تو کئیاں نوں 8-9 چمڑے جڑے بہتے چپیڑا مار دینا انہوں زیادہ چمڑے نفرن من الجن جنوں کی ایک جماعت تھی پھر اللہ فرماتا ہے یستمعون القرآن ان سے انہوں نے آپ سے قرآن سن لیا آئے ہائے انہوں نے آپ سے قرآن سن لیا جب جنوں نے قرآن سنا تو اللہ فرماتا ہے فلما حضروہ تو وہ دربار پیغمبر میں حاضر ہو گئے
کہ بابا جی جن وہ آتا میں انہوں حاضر کر لاں گا، تو جدن پیران نے جن حاضر کرنا ہوتا ہے ادھر انشاءاللہ گھر کے بھی کندھا نہ لگے ہوتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ جدوں کسی نے مارتا نا جنوں جن چمڑے ہوتے ہیں ادو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو نہیں نہ پہ مارتا، وہ جڑے حاضر ہوئے نے وہ پہ مارتے ہیں. جڑیاں بیبیاں دے بندے سخت مزاج نے نا انہاں چ بھی جمعرات نو حاضر ہوندے نے، وہ دو چار چپیڑا مار لیندیاں نے بندے دے منہ تے، انہوں بندے پوچھتے ہیں بھا بشیر تو بی بی کو مار کھا رہی ہے، وہ آندا ہے وہ تے بیچاری بھلی من سے وہ حاضر ہوئے سارے. جن حاضر ہوتے ہیں اگربتیاں لاندے ہیں، اگربتیاں پھر 14 کلو چھوٹے گوشت یا پیسے دے دیو یا چھوٹا گوشت دے دیو، اور کتھوں 14 کلو تسی پیسے ہی لے لو، پتہ نہیں کی مطالبے کر کے تے پھر بابا جی سرکار انہوں حاضر کر دینے. وہ دے منہ تے کپڑا پایا ہوندہ ہے، وہ جدوں حاضر ہوندے نے ادوں دیاں اکھاں سرخ، وہ ایک بندے تو پارا ہوندہ ہے، حاضر ہوئے ہوندے ہیں تے او دے دماغ تے ایسا اثر ہوندہ ہے، وہ جنوں ماردا ہے آندے نے کوئی نہیں سو پتا اونوں پہ ماردا ہے. ایک تو میں ویڈیو ویکھی ہے وہ جنہیں حاضر کیتے نے انہوں ماریا اس، میرا خیال ہے تو سامنے دیکھی وہ جنہیں حاضر کیتا نا انہوں اس ڈھا کے ماریا ہے، حاضر بھی انہیں کیتا ماریا بھی انہوں ماریا جنہیں حاضر کیتا ہے. کیسا حاضر ہوئے جنہیں حاضر کیتا ہے انہوں بھی پہ مارتا ہے، تے جنوں مارتا ہے بابا کی آندا ہے وہ آندا ہے یہ تے مسکین ہے، وہ بڑے ڈاڈے نے کنجر جڑے حاضر ہوئے ہیں بابے بھی مار کھا گیا گھر تے بھی مار کھا گیا. ہویا کی ہے یہ دماغ تے جنوں جن چمبڑے آتے حاضر ہوئے اور جنوں مرضی ماریا مینوں پتہ کوئی نہیں، پتہ کی نہیں، دماغ ہی حاضر نہیں. یہ مطلب ہے جب ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دماغوں پہ مسلط ہوتے ہیں. محمد اسے کہتے ہیں جو جنوں کے دماغوں پہ مسلط ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہے مولا تعالیٰ جیسا ہے تیرے دماغ پہ مسلط ہونے والے اور ہیں. جنوں کے دماغوں پہ شبیر کے نانے کی طرح وہ اثر کر گئی کہ وہ حاضر ہو گئے. ساڑھے الحاضر ہوتے اور طرح ہوندے نے، ادھر ہون تے اور طرح ہوندے نے. لو جناب حاضر ہوئے کالو انہوں تو حضور کو جیڑے بڑے اللہ نقشہ اللہ بڑا کھچے نبی تلاوت پہ کرتے سن تے ایک دوجے کالو انسیتو، ایک دوجے نو کہنے لگے چپ چپ، جن بیانے چپ چپ. انہیں قرآن سنے نبی کو حاضر پوچھ کے کر گئے. اللہ فرمایا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کے ان کو ڈرانے لگے. قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، ساری قوم کٹھی کر لی. سردار جنہ دا کہنے لگا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم وہ کتاب سن کے آ رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. بلے مجمع ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. پھر مصدق لما بین یدیہ، اور وہ کتاب وہ ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. جو عیسائی جن ہے وہ بھی آ جائیں، جو یہودی جن ہے وہ بھی آ جائیں. یہ قرآن وہ ہے جو انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی، تورات کی بھی. اچھا پھر میں کہ اللہ یہ سارا پروسیس کیوں کیتا ہے؟ جنہ والا نبی نو بھیجیا کیوں؟ انہیں نماز اچھی پڑھائی کیوں؟ انہیں سنی کیوں؟ جنہ والی گل تو سنائی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہدی الی الحق، وہ کہہ رہے تھے ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو ہدایت کرتی ہے حق کی طرف. یہ مطلب ہے کہ بھی ہدایت ہے، ہدایت ہے. حضرات آخری جملے یہ ہے فضائل کے، ہم ہادی اسے مانتے ہیں. تکہرا تو نہیں نا منوانا، منوانا تو کسی دلیل نہ ہے. ہم ہادی اسے مانتے ہیں جس کے دربار میں جس انداز سے انسان حاضر ہوں اسی انداز سے جن حاضر ہوں، اور وہ
اچھا جملہ پنجابی دا میرے کو کوئی نہیں. اور جڑا جنہاں نو سدھیاں کرے اونوں آدھی جاندے نے جنوں جن مار جان او آدھی نہیں. کیا کوئی ایسا تجھے نظر آتا ہے مصطفیٰ کے بعد جو انسانوں کو بھی ڈیل کرے, جو جنوں کو بھی ڈیل کرے؟ اور پتہ لگا ہی محمد نے پیر عالم میں علی کو کیوں بھیجا تھا. پیر عالم خوب ہے جن سا مہربانی. ایڈے اوترے جن میں سنے ہی نہیں. وہ بچ بوکا پاندے سن مشک یا بالٹی اس دور دی جڑی ہے سی وہ جو بھر جاندی سی تے جڑا بندہ کھچدا سی وہ تھلے پھاڑ چھڑدے سن جن. اور نبی نے کہا سی پانی لے کے آؤ. پتا تو ساری گل دا میرے کو ٹائم ہو گیا. وہ ایک نے کھچیا نہ کھچیا گیا انہیں کیا وہ تھلے اڑ گیا کتے. دوجے نے کھچیا انہیں کہا نہیں. 5-7 نے رڑ کے کھچیا. وہ جب چنگا انہیں کھچ لیا نا 7-8 انہیں تھلے چھڑ دیتا. تو ہم تو نہیں پتہ لگا کی ہوئے. واہ بھائی واہ. رسا بچے کھچتے تھے ایک پاس وہ چھڑ دیتے تھے باقی سارے ڈگ پہ تھے. وہ 7-8 بندے پیچھا نہیں جا پایا. وہ کی ہو گیا انہیں بچوں دیکھا کچھ بھی نہ خالی بوکا. وہ کڈن جو آ گیا انہیں پھر پڑھیا. انہیں آخیا پانی تو نہ پہنتا نہیں. انہیں نبی نو آ کے آخیا یا رسول اللہ اس خوہ کھ بھی نہیں تو کھورے اتنے کی خوہ کھ بھی نہیں اتنے کھورے کی. تو ہم سوال نہ آئے تو تھوڑی مرضی. جنہیں 39 دن بعد خیبر چاکیا سی نا ایتھے پھر نبی آخیا اے نا علی کتنے میں حسنین بابا. ہائے ہائے نبی نے حکم ہی کر دیتا. ایلی نے آکیا پوچھ میں کی ہے فرماتے ہیں علی اس کنویں سے پانی لے کے آؤ. ہائے ہائے حضرت علی پہنچے. سبحان اللہ. بندے نال کافی گئے نے حضرت علی دے لیکن میرا خیال ہے زیادہ وہی گئے ہوں گے جڑے ڈگے سن. یعنی اگے اگے وہ نال آؤ جی آؤ جی. حضرت علی آکے آؤ بھائی. حضرت علی آکے آؤ بھائی. تلوار میرے مولا کے کول سی. میرے مولا کنویں تے پہنچے. وہ صحابہ دستے ہیں کہ کنویں دی من تے کھلو کے حضرت علی کو گلاں کرتے سن کسے نال. کدی آندے سن کلمہ پڑھ جاؤ آپ ہی بیان دے سن نہیں تو نہ سجاؤ. آپ ہی بیان دے سن نہیں نسنا تو میرے تے حملہ کرو. آپ ہی کلے ہی پہ کرنا کہا ہاں کہ پورے حضرت علی نو کی ہو آپ ہی کرنا کرتا. یہ سارا خاندان کام میں جدے کرتے ہیں کہ بندے نو ایویں شک پہ جاتا انہوں نے فرق کی ہو. سمجھ لوگوں نہیں ہوگی جو آدھے انہوں فرق کی ہو. حضرت کو صحابہ دے بغیر پوڑی تو علی تھلے اتر گئے. وہ جی میں اتر پوڑی بھی کوئی نہیں. تلوار لے کے تھلے اترے بھی آئے گئے. پوڑی کوئی تھلے جا کے حضرت علی نے آخیا اللہ بھی تیار ہو جاؤ میرے پیو دا نام ہوتا ہے. اگر تسی میرے تے حملہ کیتا نا تے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے. پتہ نہیں ابو طالب کس شخصیت نو آندے نے. بندے مقابلے تے آندے نے پھر بھی علی انہوں ہی دس دے رہے. جن مقابلے تے آندے نے پھر بھی وہ ہی نہ رہے دے. جنہاں دے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی آج بندے سب ہے ہوا چلی تلوارا مار مار کے نا تغیر پانی لے کے واپس آئے آؤ بھائی. وہ ادھر سانو تے پتہ ادھوں لگیا جدو نبی نو آ کے لیا گیا جیل سان میں دعوت اسلام دیتی ہے وہ بکواس کرتے سن تیری گستاخی کی تیرے مار چھڑنے میں سارے مار چھڑنے لے گیا آیا پانی. شاباش یا علی. بندے یا علی جین سن مولا نے فرمایا جین سن. حضرات ہمیں تھکے نہ دو. جسے اپنی رعایا نظر نہیں آتی وہ ہاتھی نہیں ہوتا.
اس خاندان انسان ہدایت پائی ہے تو وہ بھی جانتے ہیں، اس خاندان جنہ ہدایت پائی ہے تو وہ بھی جانتے ہیں۔ دکھ ایک غلط ہے، شبیر دے استغاثے تے جن آئے نے جن آئے نے شبیر بندے سن تسی ٹر جو میں تواڈے واسطے دعا گوں جے میں غیبی طاقتاں نال انہوں مروانا ہوتا تو میرا عباس ظاہری طاقت ہے، میں گواہی دیاں گا حشر تساں میری آواز تے لبیک کرو۔ غریب نہیں سی بطول دی تھی، اس خاندان جن جاندے نے، انسان جاندے نے، ملائکہ جاندے کہ جنہوں غریب اندر نا غریب ہے نہیں سی۔ کر میں تیاری دے جملے پڑھے، آج بھی تیاری دا ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ جدوں بی بی اپنے شوہر کو اجازت لے گیا ہے نا، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو فرماندے نے چاچے جایا پھر تیرے پتہ نا میرا ویر پکا پکا لوچ۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے تیرا میرے نکاح کی شرط یہ تھی کہ جب حسین بن علی پکے پکے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، سہرا بھی تھی دور جاتا ہوں پتر نال لے جاتی ہاں میں کوئی شرط نہیں، چلو میں کہہ رہا ہوں میری خدمت واسطے تو پتر نال لے جاتی تے اے پریا میرا کہا ہے کوئی کہوں اونٹ کوئی اعلیٰ نسل دے لے کے جائے، انہاں دی اماریاں کوئی کمال دیا لے کے جائے، یعنی سامان تو پتہ لگتا ہے کسے بی بی دا ہے پیکے مسئلے نے، سامان تو پتہ لگتا ہے سورے مسئلے نے، جڑی پراڈو تے جہاز تک جائے نا وہ پتہ لگ جاتا امیر کر دیتی ہے، تے جڑی پچھلی لے کے کھلوتی ہوگی سڑک بس ہوتی ہوگی وہ سامان تو پتہ لگ جاتا کہ غریب کر دیتی ہے۔ جڑیاں دھیاں نے ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، اللہ کسی نو کسی کا محتاج نہ کرے، اور غریباں دیا دھیاں جڑے بچے اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو تو بہنوں نو آدھے ہو اجنا کریا کر، منگ منگ کے کپڑے پانی ہے، قرآن کی قسم ہے منگ منگ کے جڑیاں کپڑے پانی ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ جڑیاں پیکیاں دیا گھراں چوں نکل کے نال دیا گھراں چاہتے ہیں 2 سوٹ دے چھڑ میں بیاہ تو بعد استری کر کے دھو کے واپس کر دیا۔ اے اللہ دے بندے ہو میرے وہ بچے ہو نہ ناراض ہویا کرو، انہاں تے ناراض نہ ہویا کرو، اے صرف منگ دیاں جے تاکہ میں ثابت کرا میرے ویر وسدے میں۔ شوہر غریب ہوئے آواز رہا سامنے شوہر قبلہ غریب ہوئے منگ کے سوٹ پا کے شادی تے جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں یہ کنے بنائی ہوئی ہے میرا انہاں بچیاں دا پیو لے کے آیا جی تی چنگی ہوئے جڑی کدی پیکیاں دی عزت بناندی مک جائے کدی سوریاں دی عزت بناندی مک جائے۔ کھلا قرآن میرے سامنے سادات دے پنڈ کٹھے نے مومنین آزادار اکٹھے نے مینوں قرآن دی عظمت دی قسم آ جڑی رلی ہے نہ جنگلا چنائے دے پیکے غریب سا نہ دے سورے غریب سا جنوں جگہ دل کی تے انہیں مارے صدقے جانا میرے استاد مکرم اس علاقے چاہتے رہنے ڈکو شانہ اور اس علاقے چ میرے استاد دستے سن قبلہ سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین والے کو بندے جانتے ہیں شاید جنہ بیٹھے ہیں وہ ایک روایت پڑھتے سن اج پڑھتے نہ میرے آنسو آ گئے نے راتی مینوں خواب وچ ملے نے تو میں سوچنا کہ اج انہوں نے نام دی روایت پڑھتے ہیں چونکہ وہ پڑھتے سن قدرتاً بڑی دیر بعد ملے نے تو پتہ نہیں جدوں کوئی سید اور عالم خواب وچ ملتا ہے وہ عزت کا باعث ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے کرم ہی ہوتے ہیں راتی تو پھر میں آج وہ روایت پڑھ رہا ہوں وہ فرماتے سن جب گھر سے چلنے لگی تو حضرت عبداللہ نے اردو خطیب سن فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے چچا کی بیٹی تو غریب نہیں میرے گھر سے ایسا سامان لے کے نکل کہ جس راستے سے تیرے اونٹ گزرے اور اماریاں لوگ دیکھیں تجھے تو لوگ دیکھ ہی نہیں نہ سکیں گے کی سوچے مولا فرماتے ہیں تجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں نہ سکے گا تو جو لوگ تیرے اونٹ اور تیری اماری دیکھیں گے تیری سواری دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں گے بہو امیر کی ہے بیٹی کسی رئیس کی ہے بی بی کون بہ گئے تو فرماتے ہیں چاچے جایا سورے دیا کرو جو چیزاں زیادہ وہ کھڑ دیا نے جنہوں نے بیٹھے غریب ہوتے 18 میرا دی میں بہنا عباس میرے نارے بادر حسین بن علی میرے نارے میں کوئی شہری اکھڑ دی ایک دعا تیرے کو
4 کنیزاں میں ضرور دینی. پہلی کنیز 4 کنیزاں فرمایا جی میں حکم ہے. فرمایا پہلی کنیز تیری نالائن درست رکھے. تسی ہائے کیوں آکھی ہے؟ میں تو شان پہ پڑھنا، میں بی بی دی شان پڑھنا، تسی ہائے آکھے. جڑا بندہ مجلس سے پہلی باری ہوتا نا جی وہ آتا ہی شان بھی پڑھتے نا پھر بھی روتے. اصل تو ہبڑی بڑی آیا کر تیرے میں دس دینا جی ہائے آئی ہے میرے تک. وہ کیوں آئی ہے؟ جدو میں آخیا ایک کنیز تیری نالائن تیری جتی درست رکھے گی تے صاف رکھے گی. آج میں ہائے آکی ہے وہ سوچ گیا ہے یہ جی جتی چکن واسطے نگرانی نال سی یہ ننگی پیری بازار چلے نا سارے جنگلوں کے کمرے دوسری تیرا کھانا تیار کرے گی، تیسری تیرا لباس پیش کرے گی، تے چوتھی تیرے خیمے اگے توڑے گی. اگر کدھر پڑاؤ ہوا، لفظ سننا، اگر کہیں پڑاؤ ہوا اور گرد و نواح کی آبادیوں میں لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی سفر یہاں سے کر کے گزر رہی ہے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر ظاہر ہے لوگ اپنی مستوروں کو بھیجیں گے. لوگ اپنی مستوروں کو بھیجیں گے تاکہ وہ تیری زیارت کے لیے آئیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ سیدھی آ کے تیرے خیمے میں داخل ہو جائے. میں چاہتا ہوں جو عورتیں تیری زیارت کے لیے آئے باہر ایک کنیز بیٹھی ہو جو بتائے بطول کی بیٹی ملنا چاہتی ہے کہ نہیں. میں حضرت عبداللہ کو مستور تے داخلے کے پیرا بٹھایا کہ بغیر اجازت تو اندر نہ آئے. سانو پانچ چھوڑیاں کیوں مار رہا سمر بغیر اجازت کنیا کنیزوں 4 کربلا آئیں. نالائن والی، روٹی والی، کپڑے والی تے چوکیدار والی 4 کربلا چاہیے نے. صبح سویرے بی بی نے اٹھ کے فرمایا اگ لگ جانی جی. آج نوکروں کی لوگ مالکان ادو ہوتی ہے جب وہ وس دے کدی اجڑیا بھی نوکر رکھے. راتی میرے ویر نے بتی بجائی سی تے آخیا سی جنہیں جانے تر جاؤ. ہوں میں پہ آنی ہاں تر جو ٹر جو ٹر جو. میں اجازت دینی ہاں تسی باہر نکلو تے تقیہ کرو. یہ سارے مخالف نے انہوں آکھو اصا انہوں چھڑ دیتا. یہ تمہیں سواریاں بھی دیں گے زیادہ راہ بھی دیں گے یہ تمہیں گھر بھی پہنچا گے. چپ کر کے میں دیا گئی ہوئے نا مارتے ماں ان کنیزاں کیا جتیاں تو ساڑیاں دیاں بدرود دی جتی تو بارے جو گئے نہیں ان کنیزاں دی جتی تو دیوار سارے ایک کنیزاں سامنے بیس منہ نہیں جی بی بی فرمایا راتی میرے بی رکھا سے جدو بی بی تقریر ختم کی تھی ایک بی بی بچوں بولی کہنے لگی تیری عزت دا واسطے دس جدو راتی تیرے بی رکھا سی جاؤ کو مرد گیا سی. فرمایا تھا مطلب تو سامنے نہیں جانا کہنے لگی سب کوئی نہیں جانا سانو مہربانی کر کے تھے رہن دی اجازت دیتی جی. سارا دن ویر لاشاں لے آندا رہا تے پہن سام دی یہ سارا دن وہدیاں رہیاں. میں مختصر کراں ایک گئیاں کتنے 3 گئیاں. میرے استاد مکرم فرماندے سن نہ قتل کسے کیتیاں یہ گل سچ نہ یہ دوڑ کے گئیاں تو نہ یہ قید یہ راز ہے اس روایت. قتل بھی کسی نے کی تھی دوڑ کے کرن بھی نہیں گئی تے یہ شام بھی نہیں گئی قید ہو کے گئیاں کتنے. یہ میرے استاد مکرم فرماندے سن جنہوں شبیر دا سر انہاں لوگ سلام تے ٹنگ دیتا ہے. حضرت زین العابدین نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہ نالے نال کی تا پھوپھی سڑے لٹیا جان دے وہ سمال ہے. قبلہ شمر ایک 100 بندہ نال لے کے اتھا ٹریا ہتھاں چ نیزے سن لمبے گھوڑیاں تے سوار سن. اے خیمے نو اگ لگ گئی سڑدیا خیمے چ بیبیاں دوڑ رہی سن. جڑے ویلے شمر آنچ لے کے دوڑیا نا 100 بندے نو تقریباً نال لے کے لمبے نیزے یہ 4 کنیزاں بطول دی تھی گوڑائیاں. انہاں کیا سانو تیری عزت دی قسم ہے ایج لٹی جائے گی ایسا سوچیا بھی نہیں. کیا بات ہے آباد رہو. سویر دیاں تیرے ویرہ دیاں لاشاں تیرے بھتیجیاں دیاں لاشاں تیرے پترہ دیاں لاشاں
چاہتے ہو کر لو، ایک اگے ایک پیچھے ایک سجے ایک کھبے، آخری جملہ، چارے کھلو گئیاں، یہ چارے کھلوندیاں نہیں سن، ایک لمحے تو پہلا نال دی سجے پاسے والی آندی سی اگلی بس ہو گئی ہے تیری ڈیوٹی، اگے مینوں کھلو گیا جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دیں، یہ واری واری ہوندیاں سن تاکہ اگر کوئی مارے تے بی بی کو نہ مارے، سانوں مارے گے اگے آج پھر دیا سن طواف کر دیا سن باری باری، اوتھے آ کے شیون کھلوتا ہے تقریباً جتنے تسی بیٹھے ہوئے جی اتنا لمبا نظام دیکھیں لوگ مصائب جنگی شدت استعمال پہ کرتے ہیں کہ گستاخی تک کر پہنچتے دل پھاڑنے سے موقع دے، موت چاہتے ہو موقع، کئی دوستے بھی فرماتے ہو مردے ہو تو مرو، کج نہ کرو، کج نہ کرو، زہر دیاں دیاں لے کے رو آئے شاید سخت گلوں پانے کوئی روڑ ہے، میں سخت گل پڑھنے کا معلومیت معافی مانگے جڑے اکبر دے زخم تو زنجیر مار دے، سجاد دے زخم تو زنجیر مار دے، تو ہے جملہ کہ میں برداشت میں کو نعمت بدل لفظ ہوتا میرے عزیزوں میں کبھی استعمال نہ کرتا، میرے کو کک بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں مصائب سخت پڑھتے ہیں، سخت نے نرم مصائب کتوں آئے، میرے نزدیک انتہائی مصیبت دی سخت گل ہے جڑی میں 2 محرم پیر کمال کر رہے ہیں، یہ تو سخت کی گل ہوئے گی، سادہ تے جگر پھٹ گئے، تیرا میں پتہ نہیں تیرا دل کے رہتا ہے، تو کنوں سخت مصائب آنا ہے، شیمر پوچھے ہے انہاں جو ظاہر ہوگا شمر میں بی بی